کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز اور ایسی بے شمار چیزیں جو ٹھنڈک پیدا کرتی ہیں، آخر کام کیسے کرتی ہیں؟ ان سب کے پیچھے ایک ہی غیبی قوت ہے جسے کہتے ہیں ویپر کمپریشن سائیکل۔ آج ہم اسی عمل کی گہرائی میں اتریں گے اور جانیں گے کہ یہ ہماری جدید دنیا کو ٹھنڈا اور آرام دہ کیسے رکھتا ہے۔ یہ سوال بہت دلچسپ ہے نا؟ بھئی ایک ٹھنڈی جگہ کو اور زیادہ ٹھنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو لگتا ہے جیسے فطرت کے قوانین کے ہی خلاف ہو، لیکن اس کے پیچھے کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ خالصتاً ایک شاندار انجینئرنگ کا کمال ہے، ایک ایسا عمل جسے آج ہم مل کر سمجھنے والے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ حرارت کو منتقل کرنے کا جادو کیا ہے، پھر ملیں گے اس کہانی کے ہیرو یعنی ریفریجرنٹ سے۔ اس کے بعد اس کے 4 مراحل کے سفر کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ حقیقی دنیا میں کولنگ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں، اور آخر میں بات کریں گے کہ یہ سارا سائیکل اتنا اہم کیوں ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں تو سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کولنگ سسٹم ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ٹھنڈک پیدا کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا نام ہے۔ جی ہاں، ریفریجریشن کی تعریف ہی یہی ہے کہ کسی بند جگہ کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے وہاں سے حرارت نکالی جائے اور اسے کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک سپنج پانی جذب کرتا ہے اور پھر ہم اسے کہیں اور جا کر نچوڑ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ سسٹم ایک جگہ سے حرارت کو جذب کرتا ہے اور اسے باہر کی طرف خارج کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حرارت کو یہاں سے وہاں منتقل کرنے کا یہ کام کرتا کون ہے؟ یہیں پر انٹری ہوتی ہے ہماری کہانی کے ہیرو کی، یعنی ریفریجرنٹ کی۔ اچھا، تو یہ ریفریجرنٹ ہے کیا چیز؟ یہ دراصل ایک خاص قسم کا فلوئڈ یا کیمیکل ہے جس میں ایک کمال کی خوبی ہوتی ہے۔ وہ خوبی یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم درجہ حرارت پر ابل سکتا ہے، یعنی مائع سے گیس بن سکتا ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے حرارت کو جذب کرنے اور پھر اسے کہیں اور منتقل کرنے کے لیے بالکل پرفیکٹ بناتی ہے۔ سچ پوچھے تو یہ اس پورے سائیکل کی جان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب کہ ہم ہیرو سے مل چکے ہیں، آئیے اس کے سفر کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل سائیکل ہے، ایک لوپ جو کبھی نہیں رکتا، اور یہ 4 اہم مرحلوں پر مشتمل ہے۔ اس پورے سفر میں ہمارے پاس 4 اہم سٹاپس ہیں، یا کہہ لیں کہ 4 بنیادی پرزے ہیں: کمپریسر، کنڈینسر، ایکسپینشن والو اور ایواپوریٹر۔ ہمارا ریفریجرنٹ انہی چاروں اجزاء سے ہو کر گزرتا ہے، اور ہر سٹاپ پر اس کی حالت اور اس کا درجہ حرارت دونوں بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 4 بنیادی مراحل: کمپریشن، کنڈینسیشن، ایکسپینشن اور ایواپوریشن۔ اب ایک ایک کر کے ان سب کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ہر مرحلے میں آخر ہوتا کیا ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے کمپریسر سے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ کم دباؤ والی ٹھنڈی ریفریجرنٹ گیس کمپریسر میں داخل ہوتی ہے۔ کمپریسر، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسے بہت زور سے دباتا ہے، یعنی کمپریس کرتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے گیس کا پریشر اور درجہ حرارت دونوں ہی آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت ہی گرم ہائی پریشر گیس بن چکی ہے۔ اب یہ سپر ہیٹڈ ہائی پریشر گیس آگے بڑھتی ہے اور کنڈینسر میں داخل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کنڈینسر وہی جالی دار کوئلز ہوتی ہیں جو آپ نے اکثر اے سی کے آؤٹ ڈور یونٹ میں یا فریج کے پیچھے دیکھی ہوں گی۔ یہاں یہ گیس اپنی ساری گرمی جو اس نے کمپریسر میں حاصل کی تھی باہر کے ماحول میں خارج کر دیتی ہے، اور جیسے ہی یہ ٹھنڈی ہوتی ہے یہ واپس مائع حالت میں بدل جاتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ اب آتا ہے اس پورے سائیکل کا سب سے دلچسپ حصہ۔ یہ ہائی پریشر والا گرم مائع اب ایک بہت ہی تنگ راستے سے گزرتا ہے جسے ایکسپینشن وال کہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ اس تنگ جگہ سے نکلتا ہے، اس کا پریشر ایک دم سے گر جاتا ہے، اور اس پریشر ڈراپ کی وجہ سے یہ مائع فوری طور پر شدید ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بالکل برف کی طرح۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصلی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ اور اب آخری مرحلہ، یہ برف کی طرح ٹھنڈا ریفریجرنٹ اب ایواپوریٹر سے گزرتا ہے۔ یہ وہ کوئلز ہیں جو فریج کے اندر یا اے سی کے انڈور یونٹ میں لگی ہوتی ہیں۔ جب یہ ٹھنڈا مائع ان کوئل سے گزرتا ہے تو یہ فریج یا کمرے کے اندر کی ساری گرمی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ گرمی جذب کرتے ہی یہ ابلنے لگتا ہے اور واپس گیس میں بدل جاتا ہے۔ نتیجہ، وہ جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔
اور اب یہ کم پریشر والی گیس واپس کمپریسر میں جانے کے لیے تیار ہے تاکہ یہ پورا سائیکل دوبارہ شروع ہو سکے۔ تو یہ تھا تھیوری والا حصہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں ہماری روزمرہ کی مشینوں میں یہ سائیکل عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، کمپریسر اس پورے سسٹم کا دل ہے۔ یہی وہ انجن ہے جو ریفریجرینٹ کو پورے سائیکل میں گھماتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ریسیپروکیٹنگ، اسکرول یا سینٹریفیوگل۔ اور کون سی قسم استعمال ہوگی، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ سسٹم کتنا بڑا ہے، کتنی کارکردگی چاہیے اور شور کتنا کم رکھنا ہے۔ پہلے زمانے کے جو اے سی یا فریج ہوتے تھے، ان میں فکس سپیڈ کمپریسر لگا ہوتا تھا، مطلب وہ یا تو پوری طاقت سے چلتا تھا یا پھر مکمل طور پر بند ہو جاتا تھا۔ اس گراف میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ درجہ حرارت کیسے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اس مسلسل آن آف ہونے کی وجہ سے ٹیمپریچر کبھی ایک جیسا نہیں رہتا تھا۔ لیکن آج کل کی جو جدید انورٹر ٹیکنالوجی ہے وہ بہت مختلف ہے۔ یہاں کمپریسر اپنی رفتار کو ضرورت کے مطابق خود ہی کم یا زیادہ کر لیتا ہے۔ اگر زیادہ ٹھنڈک چاہیے تو تیز چلے گا، کم چاہیے تو آہستہ ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف درجہ حرارت بالکل مستحکم رہتا ہے جیسا کہ اس گراف میں نظر آ رہا ہے، بلکہ بجلی کی بھی زبردست بچت ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بنیادی اصول ہر جگہ ایک ہی ہے۔ ان تصویروں کو دیکھیں، ایک طرف گھر میں لگا ایک چھوٹا سا اے سی ہے اور دوسری طرف ایک بہت بڑی کمرشل عمارت کا پیچیدہ VRF سسٹم۔ کام کرنے کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے، ویپر کمپریشن سائیکل۔ فرق صرف سائز اور سکیل کا ہے۔ تو اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم سوال پر۔ آخر یہ سائیکل ہماری زندگیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس ایک ٹیکنالوجی نے ہماری دنیا پر کیا اثر ڈالا ہے؟ دیکھیں، یہ ٹیکنالوجی آج ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ ہمارے گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کو تازہ رکھنے والے فریج سے لے کر زندگی بچانے والی ویکسینز اور ادویات کو محفوظ رکھنے والے کولڈ سٹوریج تک، اور ہمارے گھروں، دفتروں اور گاڑیوں کو آرام دہ بنانے والے ایئر کنڈیشنرز تک، ہر جگہ یہی سائیکل کام کر رہا ہے۔ اس کے بغیر جدید زندگی کا تصور بھی مشکل ہے۔ لیکن اس تمام آرام اور سہولت کی ایک قیمت بھی ہمیں چکانی پڑی ہے، خاص طور پر ماحولیات کے حوالے سے۔ جو شروع میں ریفریجرنٹس استعمال ہوتے تھے، جیسے CFCs اور HCFCs، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہمارے سیارے کی حفاظت کرنے والی اوزون کی تہہ کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اوزون کے مسئلے کے بعد جو نئے ریفریجرنٹس آئیں، ان میں سے بھی بہت سے انتہائی طاقتور گرین ہاؤس گیسیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرمی کو فضا میں قید کر لیتے ہیں۔ ان کا گلوبل وارمنگ پوٹینشل، یعنی کرۂ ارض کو گرم کرنے کی صلاحیت، کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ انہیں موسمیاتی تبدیلی کا ایک بہت بڑا ذمہ دار بناتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات اتنی اہم ہے۔ جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، ورکنگ فلوئڈ کا انتخاب ریفریجریشن سائیکلز کی کارکردگی پر نمایاں اثر ڈالتا ہے۔ مطلب یہ کہ مستقبل کا سارا دار و مدار صحیح ریفریجرنٹ کے انتخاب پر ہے۔ اسی لیے آج سائنسدان اور انجینئرز ایسے نئے کیمیکلز بنانے میں لگے ہوئے ہیں جو ٹھنڈک بھی اچھی پیدا کریں اور ہمارے ماحول کے لیے بھی محفوظ ہوں۔ تو ہمارے سامنے چیلنج بالکل واضح ہے۔ جیسے جیسے ہماری دنیا مزید گرم ہو رہی ہے، ٹھنڈک کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اس بنیادی سائیکل میں ایسی کیا جدت لا سکتے ہیں کہ یہ مستقبل کے لیے زیادہ مؤثر بھی ہو اور پائیدار بھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔